السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کمنٹ پڑھتا ہوں تو طرح طرح کے کوسچن دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ میں نے کھڑے ہو کر وضو کر لیا تو میرا وضو ہوگا یا نہیں۔ اسی طرح ایک کمنٹ ہے، گھٹنا کھلا رہ گیا تو وضو ہوگا یا نہیں۔ ایک بہن نے پہلے ہی سوال کی تھی کہ وضو کرتے ہوئے سر کھلا ہوا رہ گیا تو میرا وضو ہوا یا نہیں۔ آج یہ بھی میں کلیئر کر دوں گا، موقع اچھا ہے۔ تو آج جو چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، یہ جو ہمارے مائنڈ میں کوسچن آتے ہیں کہ سر کھلا رہ گیا تو وضو ہوگا یا نہیں، ننگے بچے کو وضو کرتے ہوئے دیکھ لیا تو وضو ہوگا یا نہیں، وضو کرتے ہوئے کوئی فلم دیکھ لیا، وضو کر رہے تھے سامنے کسی نے فلم آ کر کے دکھا دیا یا کوئی فلم چل رہی تھی، گھٹنا کھلا رہ گیا۔ اس کے علاوہ اور جو بھی سوالات آپ کے مائنڈ میں آتے ہوں، وضو کرتے ہوئے گانا سن لیا، گانا بج رہا تھا، انشاءاللہ آج کی اس کلپ کو دیکھنے کے بعد سارے سوالات آپ کے مائنڈ سے آٹومیٹک کلیئر ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ پہلے بنیادی بات میں آپ کو سمجھا دوں۔ بنیادی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ وضو کے اندر 4 فرض ہوتے ہیں۔ نمبر 1، پورے چہرے کا دھونا۔ پورا چہرہ کہلاتا ہے ایک کان کی لو سے، یہ لو ہے، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پیشانی کے بال سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک۔ تو نمبر 1 پورے چہرے کا دھونا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ سر کے 4 ٹکڑے کیے جائیں گے اور وہ چوتھائی سر کہلاتا ہے۔ چوتھائی سر کا مطلب ہی یہی ہے کہ 4 حصے کیا جائے کسی چیز کا اور اس میں سے ایک حصہ جو ہوتا ہے اسے چوتھائی سر کا مسح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اچھی طریقے سے اس کو سمجھ جائیے۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے جس کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا ہے۔ جتنے بھی عبادات ہیں، ہر عبادات میں کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ نماز ہے تو نماز میں بھی کچھ فرائض ہے، وضو کے فرائض ہیں، پاکی ناپاکی میں بھی اس کے بھی واجبات ہیں، فرائض ہیں، غسل کے بھی فرائض ہیں، روزے کی فرضیت الگ ہے۔ تو جتنے بھی عبادات ہیں اگر ان کے فرائض آپ یاد کر لیے اور وہ آپ کو پتہ ہو تو یہ جو کنفیوژن ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ پتہ نہیں میرا یہ کام ہوا یا نہیں، میرا وضو ہوا یا نہیں، میری نماز ہوئی یا نہیں، تو یہ سارے ڈاؤٹ آپ کے مائنڈ سے ختم ہو جائیں گے۔ فار ایگزامپل وضو کے 4 فرائض ہیں جو میں نے بتایا، پھر ایک مرتبہ سن لیں۔ نمبر 1 پورے چہرے کا دھونا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4 دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو ان 4 فرائض کو وضو میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اب چاہے یہ 4 فرائض آپ کھڑے ہو کر ادا کریں یا بیٹھ کر ادا کریں یا گھٹنا کھول کر ادا کریں یا سر کھول کر ادا کریں، آپ کے فرائض ادا ہو جائیں گے۔ اگر یہ 4 چیزیں آپ کا کمپلیٹ ہو گیا تو یوں سمجھیں آپ کا وضو بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ ان 4 فرضوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت 3 مرتبہ دھونا، انگلیوں کا خلال کرنا اور اسی طریقے سے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سنتیں ہیں۔ بہت آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، کوئی نہیں اتنا آسان کر کے آپ کو سمجھائے گا، پوری گارنٹی کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ یا تو سنت ہے یا مستحبات میں سے ہے یا آداب میں سے ہے۔ لوٹے میں پانی لے کر وضو کرنا، اونچی جگہ وضو کرنا، قبلہ رخ وضو کرنا، ان ساری چیزوں کی کاؤنٹنگ یا تو سنتوں میں ہوتی ہے یا مستحبات میں ہوتی ہے۔ تو سنت کا مطلب ہے اگر کر لیے تو زیادہ ثواب ملے گا اور اگر نہیں کیے تو ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ تو یہ جو 4 فرض ہیں، فرائض ہیں، اگر ان 4 فرائض کو آپ نے کمپلیٹ کر لیا، اب وہ چاہے جیسی بھی صورت ہو، بیٹھ کر کمپلیٹ کریں یا کھڑے ہو کر کریں یا گھٹنا کھول کر کریں یا دوپٹہ کھول کر کریں یا آنگن میں بیٹھ کر کریں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب یہ 4 فرائض کمپلیٹ ہو گئے تو آپ کا وضو بھی ہو گیا۔ اب کسی نے یہ 4 فرائض ادا کر لیے لیکن کلی کرنا بھول گیا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کلی کا کرنا یہ ان 4 فرائض میں سے نہیں آتا ہے۔ اسی طرح کسی نے ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا تو وہ بھی پریشان نہ ہو، کیونکہ ناک میں پانی کا ڈالنا ان 4 فرائض میں سے نہیں آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چوتھائی سر کا مسح کرنا بھول گیا تو اب ان کا وضو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ ان 4 فرائض میں سے آتا ہے۔
इसी तरह किसी ने मुंह धो लिया, चौथाई सर का मसा भी कर लिया, दोनों हाथ भी धो लिए, लेकिन पैर नहीं धोया, पैर धोना भूल गया, तो अब उनका वजू नहीं होगा, क्योंकि दोनों पैरों का धोना टखनों तक ये फर्ज है। तो अगर ये चीजें अच्छी तरह समझ लें कि वजू के अंदर 4 चीजें फर्ज है और वो 4 फर्ज कंप्लीट कर लें तो वजू हो गया। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं चाहे वो सारी चीजें भी छोड़ दें, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। नाक में पानी डालना, कुल्ली करना, उंगली का खिलाल करना, ये सब सुन्नतों में से आता है। ऊंची जगह बैठकर वजू करना, किबला रुख, लोटे में पानी लेकर वजू, सुन्नत पर अमल करने से सवाब ज्यादा मिलता है। बेरकैफ ये है असल मकसद कहना। तो मुझे उम्मीद है आज के जो मसाइल थे जिनको लेकर अक्सर भाई और खवातीन भी कंफ्यूजन में पड़े हुए थे, ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।